بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور ساتھیو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی خاموش کمی کے بارے میں بات کریں گے جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم، دماغ، اعصاب، یادداشت اور طاقت کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے وٹامن B12 کی خطرناک کمی کے بارے میں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گوشت کم کھاتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے اچھی خوراک نہیں لے پاتے یا ویجیٹیرینین ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہر وقت تھکن رہتی ہے، صبح اٹھتے ہی جسم ٹوٹا ہوا لگتا ہے، چکر آتے ہیں، دل گھبراتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، یادداشت کمزور ہو رہی ہے، یا آپ کے ناخن اور چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں وٹامن B12 خطرناک حد تک کم ہو چکا ہو۔ اور سب سے حیران کن بات، اکثر لوگ اس بیماری کو صرف کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ کمی زیادہ بڑھ جائے تو اعصاب مستقل طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا قدرتی راز بتاؤں گا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ جسم میں طاقت، خون اور توانائی بڑھانے میں حیرت انگیز مدد کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کھاؤ اور پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ متوازن غذا ہی اصل صحت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ دوستو، طاقت صرف جسم کی نہیں، دماغ، اعصاب اور خون کی طاقت بھی ضروری ہے، اور ان سب کے پیچھے وٹامن B12 کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وٹامن B12 کرتا کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق وٹامن B12 خون بنانے میں مدد دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اعصاب کی حفاظت کرتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے، جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے، ڈپریشن اور کمزوری کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر اسی کی کمی ہو جائے تو انسان ہر وقت تھکا رہتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، سانس پھولتی ہے، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں، بال گرنے لگ جاتے ہیں، نیند خراب ہو جاتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی متوازن غذا، دودھ، شہد اور قدرتی غذاؤں پر زور دیا گیا ہے، جبکہ طب یونانی کے حکماء کہتے ہیں کہ جسم کی اصل طاقت خون سے بنتی ہے، اور خون کی کمزوری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ان 6 بہترین قدرتی غذاؤں کی جو گوشت کم کھانے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، چنے۔ جی ہاں دوستو، کالے چنے ہوں یا سفید چنے، یہ طاقت کا خزانہ ہے۔ حکومت صدیوں سے کمزور لوگوں کو چنے کھانے کا مشورہ دیتے آئے ہیں۔ اگر رات کو چنے بھگو کر صبح کھائے جائیں تو یہ جسم کو طاقت، فائبر اور بہترین غذائیت دیتے ہیں۔ دیہاتیوں میں پرانے زمانے کے لوگ اسی لیے مضبوط ہوتے تھے کہ ان کی خوراک سادہ مگر طاقتور ہوتی تھی۔ دوسری چیز، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی غذائیں۔ دودھ، دہی، لسی، پنیر، دیسی گھی، یہ صرف ہڈیاں نہیں بناتے بلکہ جسم کو طاقت بھی دیتے ہیں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ خالص دودھ جسم کے لیے مکمل غذا کے قریب ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے، دودھ خالص ہو۔ طب چینی میں دودھ کو جسم میں نمی اور توانائی پیدا کرنے والی غذا سمجھا جاتا ہے، جبکہ آیورویدک طریقہ علاج میں رات کو ہلدی والا دودھ جسم کو طاقت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، مورنگا یعنی سوہنجنا۔ دوستو، مورنگا کو دنیا بھر میں معجزاتی پودا کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے، پھلیاں اور پاؤڈر بے حد مشہور ہیں۔ حکماء کہتے ہیں کہ یہ جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور تھکن میں مددگار ہے۔ آپ اس کا پاؤڈر آٹے میں ملا سکتے ہیں، سالن میں ڈال سکتے ہیں، پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، فرمنٹڈ فوڈز۔ دوستو، یہ
نام شاید مشکل لگے لیکن چیزیں آسان ہیں، جیسے دہی، لسی، اچار، پنیر، دیسی مکھن۔ یہ غذائیں ہمارے معدے میں اچھے بیکٹیریا کو مضبوط کرتی ہیں۔ جدید سائنس اب مانتی ہے کہ ہماری آنتیں ہی اصل دوسرا دماغ ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک ماہرین بھی کہتے ہیں کہ معدہ ٹھیک ہو تو آدھی بیماریاں خود ختم ہو جاتی ہیں۔ پانچویں چیز، اسپراؤٹس یعنی اگائی ہوئی دالیں، خاص طور پر مونگ کی اسپراؤٹس۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ دوستو، جب ایک دانہ اگنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر غذائیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس میں پیاز، ٹماٹر، لیمو، ہرا دھنیا، تھوڑا سا نمک ملا کر کھائیں تو زبردست طاقتور سلاد بنتا ہے۔ چھٹی چیز، ویٹ گراس جوس یعنی گندم کے سبز پتوں کا رس۔ اسے دنیا بھر میں گرین بلڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کو تازگی اور توانائی دیتا ہے۔ حکمہ کہتے ہیں کہ صبح نہار منہ اس کا استعمال جسم کو ہلکا، چست اور طاقتور بناتا ہے۔ دوستو، اب ایک بہت ہی حقیقت سن لیجئے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دیسی نسخے ہی کافی ہیں، لیکن اگر B12 کی کمی بہت زیادہ ہو تو خون کا ٹیسٹ اور ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جسم خوراک سے وائٹامن جذب ہی نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگوں کو انجیکشن یا سپلیمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لہذا عقل مندی یہی ہے کہ ٹیسٹ کروائیں، علامات کو نظر انداز نہ کریں، خوراک بہتر بنائیں، واک کریں، پانی زیادہ پئیں، فاسٹ فوڈ کم استعمال کریں۔ دوستو، اب وہ راز کی بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حکمہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو 7 عدد منقے، 1 چمچ شہد اور چند بھگوئے ہوئے چنے صبح نہار منہ استعمال کریں تو یہ جسم میں خون، طاقت اور توانائی بڑھانے میں حیرت انگیز مدد کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، صحت دولت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو ہر خوشی اچھی لگتی ہے، اور جب جسم کمزور ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت بے معنی لگنے لگتی ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنی خوراک بہتر بنائیں گے، مصنوعی چیزیں کم کریں گے اور قدرتی غذاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کسی کی صحت بچا لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، لمبی عمر، سکون اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔